الذی روحہ نسخۃ الاخدیۃ فی اللاہوت قلبہ خزانۃ الحی الذی لا یموت طاؤس الکبریاء وحمام الجبروت جسدہ صورت مانع الملک والملکوت الذی هو فلق صبح انوار الوحدانیہ وطلعت الشمس اسرار ربانیہ وبہجت القمر حقائق سمدانیہ وطور تجلیت احسانیہ ان مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فی سر مستور بے سر لے سر لا یعلم عالم ولا یدرک مدرک ولا یعقل العاقلون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشغالنا امداد کن ازرنج غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میری علی کتھے تیری ثنا مشتاق یقی کتھے جاڑیاں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما باواز بلند ہو دیبا صلاة والسلام علیہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدیا دو چار باری محبت نہ پڑھو صلاة جدوں دینا حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمنہ دلال ہونگے مل کے کہہ لو جدوں دینا حشر دے سوال ہونگے ہمیں سارے آمنہ دلال ہونگے اور اسے پاسے رحمت رسول جڑے پس فاطمہ دلال ہونگے جڑے پس فاطمہ دلال ہونگے جڑے پس فاطمہ دلال ہونگے ہمیں سادے آمنہ دلال جدوں دن حشر دے سوال ہونگے اکلب جدوں دن حشر دے سوال ہمیں ساڑے آمنہ دے پلو نہیں پرچاؤں لگا تو اٹھو اچھی پڑھو جدوں دن حشر
حشر دے سوال ہونگے ہمیشہ دے آمنہ دے لال ہو۔ اللہ رب کائنات دی حمد و ثنا صفت و ثنا ذکر خیر پیش کرنے تو بعد نہایتی عزت و تقریب کے لائق معزز و محترم بسد واجب الاحترام بالخصوص برادر مکرم میاں محمد وسیم صاحب اور ان کے برادران اور دیگر اس گاؤں کے بستی کے معاونین تمام عشاقان غلامان رسول السلام علیکم ورحمت اللہ۔ بالخصوص دلی دعا ہے اللہ اس محفل پاک کا صدقہ اپنے نبی کی رحمت خاصہ محمد سلیم مرحوم مغفور کی قبر انور پر خالق کائنات کروڑا رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ کہہ دیجئے آمین۔ عزیزان گرامی آیا قرآنیہ بارہا مرتبہ تسی علماء کو سماعت فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صاحب مخزن الاسرار علامہ کلاچوی علیہ الرحمن نے بڑا پیارا جملہ دیا، توجہ۔ علامہ کلاچوی فرماتے ہیں خواہ کوئی بندہ پہلے یا بعد وچ، خواہ کوئی بندہ پہلے آیا دنیا تے یا بعد وچ آیا، کوئی نمازی ہے یا بے نمازی ہے، کوئی متقی ہے یا غیر متقی ہے، توجہ میرے بھائی، کوئی متقی ہے یا غیر متقی ہے، اچھا ہے یا برا، علامہ کلاچوی نے بڑا جملہ دیا۔ علامہ کلاچوی فرماتے ہیں اس کائنات عالم کے اندر کوئی پہلے آیا یا بعد میں آیا، کوئی نیک یا بد ہے، کوئی نمازی ہے یا بے نمازی ہے، سب کے لیے میرے نبی کی رحمت کا ایک قطرہ ہی کافی ہے۔ اچھی بولو، سب کے لیے بولیے میرے نبی کی رحمت کا ایک قطرہ ہی کافی ہے۔ عزیزو توجہ، آپ نے یہ بات سن رکھی ہے، آپ کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ عرف عام کے اندر دو جہان بولے جاتے ہیں۔ آدھنی مثال نہیں سنی، اے جہان مٹھا تے اگلا کس نٹھا، دو جہانوں کو نام لیا جاتا ہے، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ کچھ بولو، ایک دنیا دوسرا، ڈٹ کے بولو، ایک دنیا دوسرا آخرت۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں، 18,000 جہان ہیں۔ جب میں نے صاحب معرفت لوگوں کو سٹڈی کیا، ان کا مطالعہ کیا، وہ فرماتے ہیں 80,000 جہان ہے۔ کتنے جہان؟ ہر بندہ بولے کتنے جہان؟ 80,000 جہان ہے۔ تو آپ کی یہ ٹیکنالوجی جسے سائنس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جب سائنس کو پڑھا، سائنس کہتی ہے اس دور حاضر کے اندر اس دنیا میں 4 لاکھ جہان موجود ہیں۔ جس طرح وقت گزرتا جاتا ہے یہ آبادی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ علامہ کلاچوی کا وہ علماء، علامہ کلاچوی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے جتنی مرضی دنیا بڑھ گئے، ساری کائنات کے لیے میرے نبی کی رحمت کا ایک قطرہ کم کافی ہے۔ میرے نبی کی رحمت کا بولیے ایک قطرہ ہی۔ ساؤنڈ والے تھوڑا کھول دے، تیری بڑی مہربانی، پرونے دا حیا کری رہے۔ عزیزان گرامی توجہ، اللہ رب کائنات دے پیارے نبی آقا امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دے اندر اللہ نے آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک خالق کائنات نے کسی اور نبی نے رحمت نہیں آتے۔ اگر اللہ نے قرآن پاک اندر رحمت آکھیے تو زہرہ دے بابے نو آتے آئے۔ تاڑیو سبحان اللہ ہے ہی نہیں، مجھے لگتا جو میں 100 دن سے پھکے ہو تسی۔ تو میں سوچیا، پتہ کی سوچیا کہ نویں پاکستان سے یہ حال ہوگا جو تھوڑا ہو گیا، اچھی آتھو قرآن پاک کے اندر لفظ رحمتن، علمی بات ہے، رحمتن 79 مرتبہ آیا، 79 مرتبہ آیا۔ لفظ رحمتی 3 مرتبہ آیا، لفظ رحمت نا 2 مرتبہ
مرتبہ آیا، رحمت کا 5 مرتبہ آیا، رحمت ہو 5 مرتبہ آیا۔ اس کو جمع کیا، جب جمع کیا یہ تعداد بنی 114۔ توجہ جملہ دینا چاہتا ہوں، تعداد بنی 114۔ قرآن پاک کی صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ جب اس کو جمع کیا قرآن پاک میں جہاں جہاں لفظ رحمت آیا، جب اس کو جمع کیا رحمتن 79 مرتبہ، رحمتی 3 مرتبہ، رحمتنا 2 مرتبہ، رحمت کا 5 مرتبہ، رحمت ہو 25 مرتبہ۔ جب جمع کیتا 114 پڑھیا، قرآن پاک کی صورت دنیا 114۔ پتہ لگیا اس قرآن واسطے تیری ہستی رحمت ہے، اسے محمد کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ انہیں دا ترجمہ خرید کلندر کیتا، خرید کلندر بولیا فرمان رحمت دا دریا الہی اتے ہر دم وگدے او تیرا کم بڑی جا گل بڑے تمبل سنی بڑے ٹھنڈے نکے ہو گئے وجہ کہ میں تو تھوڑا پرانا واقف ہاں، تھوڑی ایک ایک ناڑ تو، تھوڑے ایک ایک اپنا سٹائل تو، تھوڑی گلاں تو، تھوڑی طبیعتاں تو، نیتاں تو واقف ہاں۔ ذوق تھوڑا کمال ذوق۔ توجہ، قرآن پاک سب تو پہلا کسر رحمت پہ نازل ہوا، کسر رحمت پہ نازل ہوا، کسر وحدت پہ آیا۔ قرآن سب سے پہلے کسر وحدت پہ آیا، پھر کسر وحدت سے لو پہ آیا، پھر لو سے قرآن آہستہ آہستہ اللہ کے نبی کے سینے پہ آیا۔ جب قرآن بیت العزت پہ آیا پھر قرآن وہاں آ کے انتظار کرنے لگا، انتظار کرنے لگا۔ سبحان اللہ، یہ بھی یاد کریے میری فیصلہ بادی تھکاوہ بھی کر دے پہنچا کر آگے۔ قرآن بیت العزت پہ آیا، انتظار کرنے لگ پیا کہ انتظار کیتا۔ آقا امام الانبیاء اپنا چہرہ روشن کریں، چہرہ کھولیں، قرآن انتظار کرنے لگ پیا بیت العزت پہ۔ اللہ دے نبی چہرہ سامنے کریں، قرآن میں تو ہاں بڑھ کے آئے، قرآن انتظار کرنے لگ پیا۔ اللہ دے نبی تحجد کی نماز واسطے ہاتھ بڑھیں، قرآن انتظار کرنے لگ پیا۔ آقا امام الانبیاء ہاتھ بڑھیں، قرآن یا ایوہ المزمل بڑھ کے آئے، قرآن انتظار کرنے لگ پیا۔ اللہ دے نبی اپنے موڑے کو چادر رکھیں، یا ایوہ المزمل بڑھ کے آیا، قرآن انتظار کرنے لگ پیا۔ اللہ دے نبی آقا امام الانبیاء گھوڑے کے سوار، اس گھوڑے نے پتھر میں بیماری، قرآن انتظار کرنے لگ پیا۔ وَلِعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَلِعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ عزیزان گرامی، قرآن انتظار کرنے لگ پیا۔ آقا امام الانبیاء مسجد قبلہ کے اندر آسمان والمنظر آوازیں کا جنرا تقلب وجهك في السماء۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی کے غلام، ایک غلام بازار مر گیا، بازاروں تیل لے کے آیا، میرے پاک نبی نے تیل اپنی تلی تے پایا، جب آقا نے تیل تلی تے پایا، آقا نے تیل تلی تے پایا، رب نے قرآن بھیج دیا، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ عزیزان گرامی، جب میرے آقا اما عائشہ کے بستر سے آئے، اما عائشہ کے بستر سے آئے، توجہ کریا کہ جملہ
قرآن آمین اما اچھا تیری پاکی تو سب کے جاوا قرآن آوی گیا ہے قرآن چاہی گیا ہے تو کرے بی بی دی عمر 18 سال کنی عمر اچھا بولو چاہیے میں آج تک نہیں دیکھیا سبحان اللہ آخ دے بندہ مر گیا ہوئے اچھا بولو بی بی دی عمر 90 سال شوہر دی عمر 120 سال بی بی دی عمر 90 سال پھر سنو شوہر دی عمر 120 سال میاں بی بی کارج کر کے تے گلاں پہ کرن بی بی تنا کی حضرت سارا شوہر دنا کی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹھ کے تے گلاں پہ کرن بی بی نے ٹھنڈا صاف کیا کاش اللہ میری چولی پتر نال ہری بری کردا میاں بیوی کلا پہ شوہر کہنے لگا 120 سال عمر ہو گئی تیری 90 سال تے 90 سال دی عورت ہوئے تے ماں بن گئی ماں کی تو بڑے اب تو برالر آ گیا ایڈا آپ پہ ایٹے نہیں لگ سکتا انہیں بندے نو کی چکنا ہے 90 سال دی عمر اولاد دی امید ہی کوئی نہیں گلاں پہ کرن تے دروازہ کھٹ گیا عزیزان گرامی دروازہ کھٹ گیا کہ انبیاء دروازے پہ گئے پوچھیا کون آیا ہے دروازے مہمان آئے نے پرونے آئے نے ابراہیم خلیل اللہ نے دروازہ کھولیا جدو دروازہ کھولیا 12 بندے اندر آئے 12 مہمان آئے سفید کپڑے پائے چہرے تے نورانی نور کا چمکدار چہرے چمکدے پئے 12 بندے اندر آئے جدو 12 بندے اندر آئے ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز نبی رب دا پرانا خزانہ
سب تو بڑی رحمت تیری ہے مننا پائے گا زہرا کا بابا اللہ دی سب تو بڑی رحمت اونچا بولو منن والا بولو دوجا نہ بولو اونچا بولو زہرا دا بابا ہے زہرا دا بابا ہے عزیزاں نے من پوچھو گے رحمت دا ذکر رحمت سب تو بڑی زہرا دا بابا حسین دا نانا عورت کی عمر 18 سال بند کمرہ اپنے حجرے اندر تشریف فرمان اچانک دروازہ کھٹکھٹا یہ بھی قرآن کا ترجمہ عورت نہ کی مریم سلام اللہ علیہا قرآن کہتا یا مریم ان اللہ استفاکے وطہراکے واصطفاکے دروازہ کھٹ گیا مریم سلام اللہ دروازہ کھول گیا کون میں جبریل کیویں آئے تھے کس طرح ہونا فرمایا مریم تینو اے مریم تینو بیٹا دین آیا وا رب جنوں بے موسم پتر بھی دیتے محمد دے صدقے دیتے جی اللہ بے موسم 90 سال اولاد ہوندی ہے لیکن یہ محمد کی رحمت کا صدقہ ہے قرآن کہہ رہا ہے عزیزان گرامی مریم بولیا جبریل کے میں آئے تھے اور جبریل بول گئے میں تہانوں بیٹا دینا یا وہاں 7 ستار والا نبی 7 کھلا والا نبی جڑا شاہد کلمہ بھی ہے شاہد کتاب بھی ہے شاہد شریعت بھی ہے حجت اللہ بھی ہے فرمایا میں 7 کھلا والا نبی دینا یا وہاں عزیزان گرامی حضرت مریم بولیا آپ فرما لگیا نے اولاد تو وطانا لکھن نہیں گل سمجھ آنی کہ چھڑ دی بولو بس کریے وہ شہزوں اونچی نے بولو مریم بولیا پتر 2 وجہ نہ لگا یا پتر ہندہ شادی ہوتی ہوئے یا پتر ہوں گا عورت بدکاری کرے مریم بولیا شادی میری نہیں ہوئی میں حاوی پاک بازا نیکا میں پاک بازا پتر کے میں ملے گا جبریل بولے میں دوں گا میں سوچی پہنچیا میں کتاب بند کی تھی لیکن کتاب بند کی تھی میں سوچی پہ گیا سچا کھلا والا نبی جبریل دے گا میں سوچیا کی سوچیا اے من سمجھ جبریل دا نہیں او میرے سامنے کتاب آگی تاریخ طیب دیوبندی دی کتاب آگی میں کتاب کھولیے تو جو کریادے چولا دے لگا میں کتاب کھولیے تاریخ طیب کی لکھ رہے آنے جب مریم بولو جبرائیل آئے انجدہ نعرہ کر لیا مارنا تے چجنا مارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق سند 2 تقریرہ راتی پھر جمعہ گھنٹے دا پھر تقریر پھر تواڈے چہرے ویکھن آ گیا کہ تواڈا یہ حال ہے پھیلا وارث ربوں آئی اونچی آکھو عزیزان گرامی حضرت مریم سلام اللہ علیہا نو جبریل پتر دینا ہے تاریخ طیب بول دائے جب مریم بولو جبریل آئے آقا محمد بھی شندل اندر آئے میں کتاری سانس بس کرو عقیدہ سادہ سنیا نوازے ہو گئے عقیدہ مہر علی لائے عقیدہ بابا علی حجویری لائے عقیدہ بابا فرید لائے عقیدہ خاجہ حجویری لائے عقیدہ اپنا میاں محمد بخش لائے عقیدہ حضرت صدیق اکبر لائے عقیدہ حضرت عمر فاروق لائے عقیدہ حضرت عثمان غنی لائے عقیدہ مولا
کہ رحمتم منا او دی رحمت نہ ملے گا تے او دی رحمت سب تو وڈی محمد عربی او دی رحمت سب تو وڈی اچھا بولو محمد عربی میں نے جدے کے ڈاکٹر کی تحقیق پڑھی وہ پتہ کیا لکھتا ہے کہتا ہے انسان کے پھیپھڑے کی جو نالی ہے نا اس نالی پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ تو جڑا سجے پاسے والے پھیپھڑا ہے نا اس پھیپھڑے پہ لکھا ہے محمد رسول اللہ جدے کا ڈاکٹر کہتا ہے جدے کا ڈاکٹر کہتا ہے بارشیں نہ ہوں زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں بارشیں نہ ہوں انسان تو انسان رہ گئے جانوروں کے چہروں پہ مایوسی آ جاتی ہے اللہ فرماتا پھر میں ہواما چلانا وا جب میں ہواما چلانا وا پھر بارشوں دیا نے فرمایا بارش کے ہر قطرے تے محمد کا نام لکھا ہوا بارش کے ہر قطرے تے محمد کا نام لکھا ہوا ہے یاد رکھیں جے انسان دی زندگی دا دارو مدار دعا گلا تے یا کھان یا پین یا پانی یا روٹی توجہ یہ تو وہ ہوا میں نے صابر کلیر والے کے بارے میں پڑھا صابر پیا کے بارے میں نے پڑھا 12 سال تک کچھ نہیں کھایا لیکن زندہ رہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ محاصرے کے دوران 40 دن تک کچھ نہیں کھایا پیا لیکن زندہ رہے کربلا میں امام حسین اور آپ کے رفقا نے کچھ نہیں کھایا پیا لیکن زندہ رہے کیسے زندہ رہے ڈاکٹر کہتا ہے چکنے والا کہتا ہے انسان سے یہ بڑے کی نالی پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ اس کے پھیپھڑے پہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ جب انسان نالی سے گزرتا ہے لا الہ سے پاک ہوتا ہے جب باہر نکلتا ہے محمد کو چھوڑ کے نکلتا ہے لف لفظ محمد کو چوم کے سائنس عروج پہ قطب شمالی سے لے کر قطب جنوبی تک مشرق سے لے کر مغرب تحت السرار کی پسیوں سے لے کر عرش العالی کی بلندیوں تک نہ کو گورا نہ کو کالا نہ کو عربی نہ کو نجمی نہ کو سیاستان نہ کو فلاسفر عجیبان خود کر لی جمعیہ جڑا ہے تحقیق کرے میرے نبی دی منٹھی جو روڑیاں کلمان کے میں پڑیا اجے ماں میں پتر نہیں جمعیا بڑا ایک تحقیق کرے درخت توڑ کے میرے نبی دی بار بچ کے نہیں آیا عزیزان گرامی توجہ کرو میرے پاک نبی دی ولادت باصحابت آقا امام الانبیاء دی پھپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی حضرت صفیہ فرما دیا نے سرما چکیا میں ارادہ کیتا سرما فرما دیا نے میں توڑ دی گئی میں جلدی گئی جاتے سرما پاوا حضرت صفیہ فرما دیا نے جب میں سرما پاؤں لگیا آواز آئیے اسی سرما پاؤں کھلے حضرت صفیہ فرما دیا نے میں ارادہ کی طاقت کی طرح فرما دیا نے آواز آئیے اسی فصیح کر کے بھیجیا حضرت صفیہ فرما دیا نے میں ارادہ کی طاقت مسل دیوا آواز آئیے جو کرے آگے فرما دیا نے میں ارادہ کی طاقت مسل دیوا آواز آئیے پاک ہونے نہیں آیا ایس دنیا نو پاک کرنا اچھی کہہ دو جدے منہ زبان سلامت اچھی بولے یا اللہ 20 سال عمر زیادہ جراؤ سبحان اللہ رشتے کے بڑھنا جراؤ سبحان اللہ اجراتی آقا دیدار ہوئے جراؤ یہ فرمایا ایک پاک ہون نہیں آیا پاک کرنا بولو
پاک کرنا آیا حضرت صفیہ فرما دیا نے اینی گل ہوئی جناب عبد المطلب آئی حضرت عبد المطلب کھار آئی جب جناب عبد المطلب آئی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اب فرما دیا نے اللہ نے تو ہمیں جڑا پوترا دیتا ہے نا او دی ولادت دا انداز بڑا عجیب سے آواز ماری اے شفا فاطمہ دوڑ کے آؤ اس بچے دے دادے نو دسو اللہ ولادت دے وقت تسی کی نہیں ویکھیا تسی کی نہیں ویکھیا شفا کہنے لگی جناب عبد المطلب جب اس تواڈے بیٹے دی ولادت ہوئی نا میں ویکھنی پئی سا آسمان دے تارے ٹوٹ ٹوٹ کے میرے وال آندے پئے سن حتی ظنن تو میں نے گمان کیا کہ وہ ستارے مجھ پہ گرنے لگے تھے لیکن جب واپس گئے فرما دیا نے میں سمجھ گئی کہ میرے تے ٹکن نہیں لگے محمد دے نور دی خیرات لینا ہے محمد عربی دے نور دی خیرات لینا ہے حضرت عبد المطلب فرما دے نے میں اپنے پوترے کو اٹھایا میں باہر لا کے چلا گیا میں کعبے گیا کعبے جا کے آقا دی نعت پڑھی ہے الحمدللہ چیتی تسی نہیں جان لگے نہ اونچی لے میں قبرستان چلا گیا فرما دے نے میں جا کے مراقبہ کیتا مراقبے کا مطلب ہے اپنا سامنا کیتا قبر والے نال علامہ سیوطی فرما دے نے ساریاں قبراں وچ میں نور ویکھیا ایک قبر ایسی ہے جس وچ سب تو زیادہ نور ہے علامہ سیوطی فرما دے میں قبر والے نے پوچھا اے اللہ دیا بندیا ایڈے چنگے مقدر تیرے نے مچا دیے کیڑا عمل کردا رہے توجہ کریا جے قبر والا بولیا تے میرے اپنے مینوں قبر دے اندر آ کے دفنا کے مٹی پا کے واپس چلے گئے جب میرے اپنے دفنا کے واپس چلے گئے علامہ سیوطی فرماندے نے او قبر والا میرے نال گلاں پیا کردا تو میرے اپنے دفنا کے چلے گئے نکیر نہ دے انہاں سوال کیتا من ربوں کا تیرا رب کون ہے میں کیا میرا رب اللہ ماں دینوں کا دین کیڑا ہے دینی الاسلام تو تیسرا سوال کیتا اس حسین کے بارے تیرا کی خیال ہے اس سونے کے بارے تیرا کی خیال ہے وہ قبر والا آخر علامہ سیوطی نے ایک اور سوال کیتا ایک اور آقا میری قبر اندر آگے علامہ سیوطی فرماتے نے میں پوچھنا وا کیویں آئے ایڈے چنگے تیرے نصیب نے قبر والا بول کے جواب دیندا قبر والا بول کے جواب دیندا عمل کوئی نہیں کیتا سال تو بعد جب ربیع الاول دا مہینہ آندا سی ایسے حدیث ایسے گل سامنے رکھتے میرا ایمان آخدا پہ اللہ کی قسم اج نصیب دے بابے دی قبر چلو گئی ہے آج دے بابے دی قبر نور بھر گئی ہے علامہ سیوطی فرماتے نے میں پوچھیا ہے ایڈے چنگے تیرے نصیب کیویں نے او قبر والا بول گئے جب ربیع الاول دا مہینہ آندا سی میں اپنے گھر وچ آقا دا ملاد کراں نعرہ رسال سچی مرشدی علامہ سیوطی فرماندے نے قبر والا میں کی آخدا ہے جدوں سال تو بعد ربیع الاول دا مہینہ آندا میں سونے نبی دا ملاد کردا سا اللہ نے او دے صدقے میری قبر روشن کر دی تو جی کہہ دو
سن چکے نے نبی کا کلمہ پڑھیا عزیزان گرامی سارے نبی دعاواں کرتے رہے یا اللہ اس سونے کا امتی بنا دے عیسیٰ علیہ السلام جو سلام دعا کی تھی عیسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی بلکہ سارے نبیوں اللہ اگر نبی بنایا ہے زہرا کے بابے دے صدقے بنایا اقبال نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے وقت ٹر گئے او اچھی آنکھوں اقبال پتہ کیا تھا اقبال اندہ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم نہ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم نہ ہو اور چمن بہار میں پل پل کا ترنم نہ ہو اقبال اندہ ہو نہ یہ ساقی ہو نہ یہ ساقی میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو اقبال کے بڑی تگڑی گل کی تھی اقبال پتہ کیا تھا اقبال اندہ اگر باغاں کے اندر پھلاں دی خوشبو محمد دے نام دی بجائے جنوں سونے نہ پیارے او بولے باقی چپ رہے راتی جدو چار پائی تے لیٹو نا آسمان وال منہ کرنا ہے انہیں وسیم ہے جنہاں نہ آکھے کاری صاحب آئے کیتا کچھ نہیں میں تڑا نہوڑ کرا کے جاواں گا اقبال آخر ہے جو راتی لیٹو نا چار پائی تے آسمان وال منہ کرنا ہے تے تاریاں وال ویکھنا ہے تے آسمان وال ویکھنا ہے تے اے سوچنا ہے اتنا بڑا آسمان بغیر سکونہ تو کیویں کھلوتا ہے ادھا ترجمہ کلندر لاہوری کیتا اقبال کہندا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے اقبال آخر جڑا بغیر سکونہ تو آسمان کھلوتے زہرا دے باپے دی وجہ نہ کھلوتا ہے نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے اقبال آخر بندے دی نبض چلے تے دلیل ہے کہ بندہ زندہ ہے نبض روک کی کمی میں گیا اقبال آخر نبض چلے تو دلیل ہے بندہ زندہ ہے اقبال کہتا ہے یہ کائنات کی نبض کس سے چل رہی ہے سورج طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے دن جاتا ہے رات آتی ہے اقبال کہتا ہے دیکھو سن لو یہ سارا حسنین کے نانے کی وجہ سے ہے میں قرآن پاک کے قائد پڑھی پھر علماء فقہ نو پڑھیا فقہ فرماتے ہیں پانی نہ ملے پانی نہ ملے دور دور تک انہاں لمٹ بیان کی تھی تے تسی مٹی تے ہاتھ بارو تو سرپا دے نال تیمم کر لو تسی پاک ہو گئے جدو تسی پاک ہو گئے ہن تسی او دن نماز بھی پڑھ سکتے ہو تلاوت بھی کر سکتے ہو جنازہ بھی پڑھ سکتے ہو مٹی تے تیمم کر کے انج ہاتھ مار کے دو ضربہ ڈال سوال پیدا ہوتا ہے مٹی تے علودہ کر دی گندیا کر دی پاک کے لیے ہوئی کس طرح پاک ہوئی میرے پاک نبی فرمایا جو لطلی ارض مسجد و طہورا آقا فرماتے نے دنیا والے اللہ نے ساری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی ہے یہ مٹی کیویں پاک ہوندی ہے توجہ کرے آگے آقا حجرہ آمنہ دے اندر آئے میرے پاک نبی نے آمنہ کے حجرے اندر قدم رکھیا آقا امام الانبیاء دے قدم دی برکت اما آمنہ کے حجرے تک نہیں رہی عزیزان گرامی رستے اندر چلے آئے دریاواں نو کراس کیتا پہاڑ آئے آقا دے قدم دی برکت نے پہاڑاں نو کراس کیتا آقا امام الانبیاء دے قدم دی برکت نے عزیز صحراواں نو کراس کیتا جنگلاں نو کراس کیتا توجہ کرے آگے آقا نے جدو حجرہ آمنہ کے اندر قدم رکھیے آقا دے قدم رکھن دی برکت زمین میں چپے تک پہنچ گئی ہے اپنی پاک کا کر دیے ساریاں برکتاں زہرا دے باپے دے قدم دیے یہ ساری برکتیں زہرا کے باپے جی کے قدم کا صدقہ ہے آخری گل سناوا اجازت لئیے علامہ جلال الدین سیوطی فرماندے نے ملک بغداد چلان ہو گیا حضرات آج رات عشاء کے بادشاہ کے محل نبی کا میلاد تقریر حضور غوث اعظم
جیتا بڑا نہ لیا وہ بھی اچھی سبحان اللہ نہیں آتی میاں شیر ربانی دینا بوئے دل کیا سی بوئے المدد یا غوث اعظم ایک بابی آپ کا یار سی اہل حدیث اہل حدث یار سی وہ کہنے لگا ادیاں صاحب ہے کی لکھیا جدوں نے سوال کیتا آپ پڑھن پڑی المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم جدوں دو چار باری پڑھیا وہ بے ہوش ہو گیا زمین تے ڈگ پیا جدوں زمین تے ڈگا جدو زمین تے ڈگا ہوش آیا جدو ہوش آیا بولتا کی المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم شیر ربانی سرکار پوچھنے لگے وہ تینوں کی ہویا آندا سرکار میں تواڈے حجرے تو ایک سبز سونے والا پاپا نکلنا ویکھیا میں پوچھیا پاپا کون ہے ربیع ثانی دا مہینہ ہے پاپا کون ہے آواز آئی تیرا ثانی بتائے اسی آ جانے جڑے ثانی بتائے نبی کریم کی بارگاہ چھو میاں بیوی آئے تے نال پتر چھوٹا جا گل مزہ آ رہا بولو ایک کالا جا پتر میاں بیوی کا رنگ سفید پتر کالا ہے جدو پتر دا رنگ کالا ہے تے باپ کہنے لگا گل بڑی مزے والی توجہ باپ کہنے لگا آقا سونیا اس پتر دے متعلق فیصلہ کرو مینوں شک ہے میرا نہیں ہن بیوی جڑی خاموش خامد بیوی تھی الزام پہ لگا بھی پتر میرا نہیں او دی وجہ ہے کہ رنگ کالا چہرہ رنگا نہیں تے خامد کہنے لگا سونے جے عیسیٰ دی عمر 3 دن ہوئے تے اپنی اماں مریم کی صفائی پیش کرے سونیا تو تے عیسیٰ دا بھی نبی اچھا بول سونیا تو تے عیسیٰ دا بھی امام ہے آقا امام الانبیاء سرکار فرمایا اے عورت تیرا کی خیال ہے انہوں نے کہا سونیا اے دا ہی انہیں منہ کھولے ہے دا ہی ایک اللہ بھی ہوں دیا نے امام حسن نکلے امام حسن نکلے بار جدو امام حسن نکلے امام حسن نکلے وہ بچہ جدے دے الزام توڑ کے گیا ہے امام حسن دا ہاتھ بھی چومے گوٹے بھی چومے میرے پاک نے بھی فرمایا چلے جو تمہارا فیصلہ ہو گیا سونیا کہنے فرمایا جڑا میری آل دا احترام کرے جڑا میری آل دا احترام کرے وہ حلال بھی ہوگا ہے حرام نہیں جڑا میری آل دا غوث اعظم کون ہے میرے نبی کی اولاد ہے وہ کہتے سبحان اللہ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ بغداد اندر اعلان ہو گیا حضرات آج رات عشاء کے بعد بادشاہ کے محل میں نبی کا اعلان ہے تقریر حضور غوث اعظم جلانے لیے عزیزوں کو تو کرے آگے اس دور کی ایک بڈی مائی انہیں اپنی چھوٹی سی بچی نو نام لیا کیا لیے آ جا تقریر سنا دیا نالے آقا دی شان سنا دیا نالے لنگر مل جاوے گا ماں اپنی بیٹی نو لے کے چل گیا بادشاہ دا دروازے کھڑکایا اگے چوکیدار نکلیا توجہ کریا کہ آخری بار اگر توجہ نہ کیتی تو پھر دل راضی نہیں ہونا عزیزانے گرامی بادشاہ دا دروازہ کھڑکایا بادشاہ دا چوکیدار نکلیا کہنے لگا بی بی کدھر آئی ہے ملاد سننا یا بادشاہ دا چوکیدار کہہ لگے واپس چلی جا ہر بندے نو آن دی اجازت نہیں ہے اونے آنا ہے جڑا بادشاہ دا خاص بندہ ہے عزیزان وہ مائی نے اپنی بچی نو لیا روندیا واپس آ گئی ہر آ کے کہہ لگی میری بیٹی وضو کر تو بھی وضو کر میں بھی وضو کر لیا میں تینوں نبی دیاں گلاں سنا لیا میرے سامنے بیٹھ کے سن عزیزانے گرامی او قربان جاواں انہاں ماواں کو جنہاں دھیاں نو چنگیاں مریاں دتیاں نے اج ماواں اولاداں والداں دے کنٹرول تو باہر ہو گیا عزیزو جو کریا جے اس
راتی آنے والا کون؟ ماں دروازے کے قریب گئی ہے کی رکھنی پئی ہے سر سے پکڑی ہے چہرے تو نوریاں لاٹانے سفید لباس کی رکھنی پئی ہے بابا دی اس غریب عورت دروازے میں پوسا پوسے میں نے وہ بی بی کو چھڑیے بابا جی ساڈے گھر کو کبھی دن کوئی نہیں آیا تیرا بھی آنے والے آنے بابا جی بول کے جملہ دے لگا تو کرے آگے بابا جی بول کے بولیں گے میری بیٹی میرا نام غوث اعظم گیلانی ہے میرا نام غوث اعظم گیلانی ہے میں بادشاہ کے محل کو قریب کر کے واپس آندا پیا سا جدوں میرا گزر تیرے گھر دی گلی دے وچ ہویا جدوں میں تیرے دروازے تے لگیا میں اکھاں نال ویکھیا حسین دا نانا جدوں میرا گزر تیرے گھر دی گلی وچ جدوں میں تیری گلی چ لنگے میں سندھی اکھاں نال ویکھے حسین دا نانا تیرے گھروں باہر پیا نکلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے صاحب کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا اللہ تعالیٰ اس فاضل پاک کی رحمتوں برکتوں کا صدقہ اپنے نبی کی رحمت کا صدقہ بھائی وسیم کے والد گرامی اور ان کے عزیز و اقارب اور آپ جتنے تشریف لائے ہو سب کے